بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 60 والی دہائی تھی جب پاکستان میں برائلر مرغی اور مرغ متعارف کرائے گئے۔ اس کے لیے خوراک کی کمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کرایا گیا کہ پروٹین کے حوالے سے یہ برائلر بھی دیسی مرغی ہی کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں عوام کے اندر مخالفت تھی اور طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی تھیں۔ چنانچہ محکمہ لائف سٹاک اوپر روڈ والے دفتر میں اخبار نویسیوں کو بلا کر برائلر سے تیار کی جانے والی مختلف اشیاء کھلائی جاتی اور لمبی چوڑی تقریریں کر کے فوائد گنائے جاتے۔ مقصد بہرحال یہی تھا کہ ملک میں جو منفی پروپیگنڈا جاری ہے اسے ختم کیا جائے اور برائلر مرغی کو متعارف کرایا جائے۔ یہ مرغی 4 سے 6 ہفتوں کے درمیان تیار ہو جاتی ہے۔ ان دنوں محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے مرغی کے حصے روسٹ کر کے کھلائے جاتے اور مرغیاں بھی دکھائی جاتیں۔ تب کی مرغیاں بڑی سمارٹ اور چلنے پھرنے کے علاوہ بھاگتی بھی تھیں، جبکہ ذائقے میں واقعی یہ اچھی تھیں۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ سلسلہ چل نکلا اور آج صورتحال یہ ہے کہ برائلر خوراک کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ برائلر مرغی جو ہم کھا رہے ہیں ہلنے جلنے میں دقت محسوس کرتی ہے، چاہے جائے کہ بھاگ دوڑ کر اپنے سمارٹ ہونے کا ثبوت دے۔ برائلر کا ذکر یوں کرنا پڑا کہ بازار میں مردہ مرغیوں کا گوشت فروخت کر دینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ جب یہ مرغی خانہ سے ٹرک میں بھر کر لائی جاتی ہیں تو دکانوں کو سپلائی کرنے تک ان میں کئی دم گھٹنے سے مر بھی جاتی ہیں۔ ٹرک والے ان کو پھینکتے یا کوڑا دان میں نہیں ڈالتے اور نہ ہی مرغی خانہ واپس لے کر جاتے ہیں کہ وہاں تلف کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس مقصد کے لیے برقی بھٹیاں ہوتی ہیں جو کسی بھی مرغی کھانے والے نے نہیں لگائیں۔ مرغیوں کے لاگر اور چلنے پھرنے سے معذور ہونے کا بھی ایک سلسلہ ہے اور یہ نوبت یہاں تک بتدریج پہنچی ہے۔ مردہ مرغی کھلا دینا تو ایک بات ہے، ہم بظاہر صحت مند مرغی کا جو گوشت لے کر جاتے ہیں اس میں بھی بیماری کے جراثیم ہونے کا شبہ رہتا ہے کہ یہاں اس کی پڑتال کا بھی کوئی اہتمام نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ برائلر مرغی کے انڈے حاصل کرنے سے لے کر چوزے نکلوانے اور پھر ان چوزوں کو مرغیوں میں تبدیل کرنے کا عمل خاص سائنسی ہے، اور اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو یہ برائلر نہیں کچھ اور ہی بنے گا۔ آج کل تو ان مرغیوں کے لیے جو فیڈ تیار ہوتی ہے وہ انہی مرغیوں اور بعض دیگر جانوروں کی آلائش سے تیار ہوتا ہے اور سستا ہونے کی وجہ سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی شکایات بھی ہیں کہ فیڈ میں بیماریوں والے جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں جو گھر تک ساتھ آتے ہیں۔ بہتر تو اب یہی ہے کہ تاجر بھائی اور مرغی کھانے والے از خود ہی یہ عمل ترک کر دیں اور صحت مند مرغی سپلائی کریں، بلکہ ممکن ہو تو پہلے والے صاف فیڈ استعمال کیے جائیں تاکہ صحت مند مرغی میسر آ سکے۔ آج اس مسئلے کو چھیڑنے اور سامنے لانے کا خیال یوں آیا کہ صبح سویر سیر کے بعد پارک میں بیٹھتے ہی گوشت پر بات شروع ہو گئی کہ مہنگا بک رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم آرمی چیف کے درمیان کوئی تناؤ نہیں اور نہ ہی کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ اس کے باوجود ابہام باقی ہے جس کی وجہ سے توجہ بٹی رہتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ہمارے ایک بھائی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ حرام فیڈ سے بنی مرغی کا گوشت بھی حرام ہے۔ پارک میں طارق بٹ موجود تھے جو قریباً 1 سال امریکہ میں رہنے کے بعد واپس آئے اور انہوں نے پھر جانا ہے۔ طارق بٹ برائلر مرغی کے فضائل بیان کر رہے تھے اور ان کے مطابق امریکہ میں برائلر مرغی خاص فیڈ سے تیار ہوتی ہے اور ان کی پیدائش و پرورش کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ مرغ یا مرغی اپنے پیارے پاکستان کی دیسی مرغی جیسا مزہ دیتی ہے۔ اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ امریکہ تو رہا امریکہ، یہاں تو ترکی اور مشرقی وسطیٰ کے مسلم ممالک میں بھی فیڈ میں احتیاط کی جاتی ہے، چنانچہ وہاں کی برائلر مرغی کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اب جو مرغی تیار کی جا رہی ہے اس کی خوراک اور تیاری ویسی نہیں کہ اصل برائلر بن جائے۔ یہ تو لیئر جیسا سلسلہ ہوتا ہے اور لوگ کھانے پر مجبور ہیں۔ اس فیڈ پر پلنے والی مرغی تو جراثیم کی ہی حامل ہوگی۔ جہاں تک اصلی اور پاکستانی برائلر کے فرق کا تعلق ہے تو جو مرغی دیسی کے نام پر یہاں فروخت کی جا رہی ہے وہ برائلر ہی ہے جو بیرون ملک صاف ستھرے فیڈ اور صاف ستھری فضا میں تیار کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ تو عرصہ سے جاری ہے کہ زیادہ منافع کمانے کے لالچ میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اب بھی لوگ لیئر کی نسل کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ محکمہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ ان مرغیوں کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کئی لوگ بیمار ہو کر بھی یہی استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ متعلقہ محکمہ خاموشی سے نظارہ کر رہے ہیں۔
بعض تحقیق کے نتائج افسوسناک ہیں کہ جو کچھ ان مرغیوں کو کھلا کر پرورش کیا جاتا ہے اسی میں بیکٹیریا اور جراثیم ہوتے ہیں، اور ان کی آلودگی کی وجہ سے وہ امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینا ہوگی۔ کیا پاکستانی عوام اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو خالص اشیاء دستیاب ہوں؟ اس صحت اور آنے والی نسلوں کی زندگیوں سے نہ کھیلا جائے۔